میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ جو آپ نے پوچھا نا نظروں کی حفاظت کے لیے، اس کے اعتبار سے اگر ذرا سا بھی کوئی تھریٹ سامنے سے آئے گا آپ کی نظریں خود بخود نیچے ہو جائیں گی۔ ہاں، اس پوائنٹ پہ صرف خیال کرنا ہے، اللہ اللہ یہاں ہو رہا ہے میں اس کو صرف سن رہا ہوں، یہ آپ کی امیجنیشن ہے۔ وہ اسلام کا مزاج بھی ہے کہ اپنے آپ کو گرے ایریا سے دور رکھیں، جہاں آپ کو خطرہ ہے، آپ شاپنگ مال میں جا رہے ہیں وہاں آپ کو خطرہ ہے، آپ وہاں اننیسیسری ٹائم نہ ویسٹ کریں وہاں، ایک بات۔ اور دوسرا اگر آپ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اپنے کھانے کی طرف توجہ دیں، نظریں نیچے رکھیں، ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں، اپنے آپ کو اتنا فوکس رکھو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کہ وہاں کوئی مرد ہے عورت ہے، بس اس سے بے فکر ہو جاؤ۔ پھر دو عمل میں آپ سے عرض کر لیتا ہوں، اگر آپ یہ سب کے لیے اینی بڈی کین ڈو اٹ۔ ہمارا جو نقشبندیہ سلسلے کا لطیفہ قلب ذکر قلبی جو ہے پہلا سبق کہ آنکھیں بند، میں سب عوام کے لیے آسانی کر دیتا ہوں کہ بس آنکھیں بند کر کے 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ، تو زیادہ بیٹھے تو اچھا، مگر 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ جائے گا ان کو فائدہ ہوگا، مگر مستقل ریگولیرٹی کے ساتھ بیٹھ جائے سر جھکا کے، اور اس خیال سے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ انوارات تجلیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سینہ مبارک سے میرے قلب میں آ رہی ہیں، اور میرا دل پاک صاف ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور کہہ دل رہا ہے میں اس کو صرف سن رہا ہوں، یہاں اللہ اللہ نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی 24 گھنٹے کر سکتے ہیں آپ، جب چاہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ روزانہ کریں، یہ تو میں پوری زندگی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ جو آپ نے پوچھا نا نظروں کی حفاظت کے لیے، اس کے اعتبار سے کہ انشاءاللہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں پتہ، چاہتے بھی ہیں مگر بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، تو میں آپ کو نئے شو پیڈ ڈلا کے دے رہا ہوں، نیا بریک آئل ڈال کے دے رہا ہوں، ایسی وہ کیا وہ کون سی اے بی ایس کون سی بریک ہوتی ہے چینج کر کے بس رک جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ اے بی ایس بریکس ہیں کہ اگر ذرا سا بھی کوئی تھریٹ سامنے سے آئے گا آپ کی نظریں خود بخود نیچے ہو جائیں گی، دوسری نظر آپ نہیں دیکھو گے، اندر سے اسٹاپر لگ جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو زیادہ کریں اچھا، مگر کم از کم 15 منٹ فکس کر لیں کوئی ٹائم تو بہتر ہے، روزانہ پابندی سے کریں، چاہے مکہ چاہے مدینہ چاہے کہیں بھی، چاہے پاکستان چاہے یورپ چاہے کینیڈا آسٹریلیا کہیں بھی کریں، ایک تو یہ ہے، اور کیا ہے سر جھکا کے بدن ڈھیلا چھوڑنا ہے، ماتھا بھی بالکل ڈھیلا ہے، سانس بھی بالکل نارمل ہے، اور صرف یہ کہ میرا اور دل کہاں ہے الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب یہاں، اس پوائنٹ پہ صرف خیال کرنا ہے، اللہ اللہ یہاں ہو رہا ہے میں اس کو صرف سن رہا ہوں، یہ آپ کی امیجنیشن ہے، اور کوئی خیال ادھر ادھر کا ہے اس کو اگنور کریں، ہر چیز سے کٹ آف ہو کے صرف اس دل کی یہاں سنیں آواز اللہ 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 اللہ، اس سے یہ میں آپ کو یہ اسپریچول فکس بتا رہا ہوں جو آپ کا انڈر اسپریچول جو پوائنٹ کنٹرول کرتا ہے نا آپ کی نظر کو، ایک بات۔ دوسرا جو اسلام کا مزاج بھی ہے کہ اپنے آپ کو گرے ایریا سے دور رکھیں، جہاں آپ کو خطرہ ہے، آپ شاپنگ مال میں جا رہے ہیں وہاں آپ کو خطرہ ہے، آپ وہاں اننیسیسری ٹائم نہ ویسٹ کریں وہاں، ایک بات۔ اور دوسرا اگر آپ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اپنے کھانے کی طرف توجہ دیں، نظریں نیچے رکھیں، ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں، تو جو گرے ایریا سے بچتا ہے تو وہ بلیک ایریا میں پہنچتا ہی نہیں، ہوتا یہ کہ پہلے اس چلو میں دیکھ لیتا ہوں جا رہا ہوں کیا فرق پہنچتا ہے، وہ تو سیلس گرل تھی میں نے ایسی بات کرنی تھی اور وہ سب، تو کرتے کرتے شیطان جو ہے نا کہیں اور اچک لیتا ہے، آپ بیسکلی ٹو دا پوائنٹ جتنا میکسیمم ہو گرے ایریا سے بچ جائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نظروں کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ پھر ایک اور مسئلہ کہ جی طواف جب کرتے ہیں تو وہاں اگر آپ نے کتاب کا نام سنا ہو لبیک، ممتاز مفتی صاحب تھے، ان کا تعلق بہت تھا حضرت قدرت اللہ شہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت قدرت اللہ شہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئی سی ایس افسر بھی تھے اور پاکستان کے امبیسڈر بھی رہے، اور ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے، بہت پاورفل بیوروکریٹ، مگر ولی اللہ تھے، ان کو نسبت اویسی حاصل تھی۔ آپ ان کی کتاب ہے قدرت شہاب نامہ پڑھیں تو عجیب ہے، ان کی بایوگرافی ہے وہ مگر عجیب ہے وہ، اور آخر میں انہوں نے ذکر اذکار اور کیا کیا وہ چیزیں بتائی، دعائیں کن فیکون اور عجیب، اینی وے تو ان کا ممتاز مفتی صاحب جو بہت ایک وہ ادیب تھے، ان کی یہ کتاب ہے لبیک، تو اٹس ریگارڈنگ ان کا حج کا سفر ود قدرت اللہ شہاب صاحب، اس میں وہ عجیب بات لکھتے ہیں، کہا کہ لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ وہاں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں اور سب، تو کہ میں بڑا حیران ہوا کہ کوئی حرم میں نے نہ مجھے کوئی مرد نظر آیا نہ کوئی عورت نظر آئی، کیا کیفیت ہوگی، بس وہ تو اللہ کا ایک کوٹھا تھا اور اس کے اوپر میں اللہ کو دیکھتا تھا، اور وہاں تو یہ پتہ نہیں لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ مرد تھا کوئی عورت تھے، تو بھائی ایسے ہو جاؤ، وہاں مرد اور عورتیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو اتنا فوکس رکھو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کہ وہاں کوئی مرد ہے عورت ہے، بس اس سے بے فکر ہو جاؤ پھر۔